بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جس کہانی کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس کا نام ہے سسی پنو۔ سسی پنو کو اشتیاق فاطمہ عظمیٰ نے لکھا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دریا کے اس پار اجلا گھاٹ کی مٹیالی پہاڑوں کی اوٹ سے دھندلا سا اجالا پھوٹ رہا تھا۔ صبح کاذب کی سنہری مدھم سی کرنیں ماحول کی تاریکی کو چھانٹنے کے لیے سینت سینت قدم دھرتی پر ہر سو بکھرتی جا رہی تھی۔ سبک روی سے محو خرام دریا سے گزرتے ہوا کے مدھر جھونکوں میں رچی بے نام سی خنکی اور شگفتگی گھونسلوں اور چھتنار پیڑوں کی شاخوں پر بیٹھے اپنے نرم پروں میں چونچے دیے نیند میں ڈوبے پرندوں کو گدگدا کر جا رہی تھی، اور فضا کا خوابناک سکوت ان کی نکرئی چہکاروں سے رفتہ رفتہ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بستی کی مسجد سے مؤذن کی پرسوز اور پرتاثیر آواز اللہ کی وحدانیت کا اعلان بن کر ابھری، اور ہر سمت اس کے لہن کا نور پھیل گیا۔ اذان کی آواز سن کر بھمبھور کے دھوبیوں کی بستی کے مکھیا محمد کی یکبارگی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند، شیریں گفتار، ملنسار اور لوگوں سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے اخلاق کی وجہ سے بستی کے سبھی لوگ اس سے محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ وہ ایک کشادہ اور پختہ گھر میں اپنی نیک خصلت اور خدمت گزار بیوی سکینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اوپر والے نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، اگر کمی تھی تو بس ایک اولاد کی۔ شادی کے 14 برس گزرنے کے بعد آج بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ محمد کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے چارپائی کے نیچے ٹٹول کر اپنی کھڑامیں باہر کھینچی اور ان میں پاؤں ڈالتا بیت الخلاء کی جانب چل دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سر پر پگڑ کستا مسجد کی سمت رواں دواں تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جب وہ واپس گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سکینہ جائے نماز پر بیٹھی آنچل پھیلائے بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا رہی تھی۔ اے میرے رب الوہاب، اے بہت دینے والے، میری خالی گود بھر دے، میرا سونا آنگن بچے کی کلکاری سے آباد کر دے۔ اس کی دراز پلکوں سے موتی ٹوٹ کر ایک تواتر اور تسلسل سے اس کے آنچل میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ محمد کئی لمحوں تک افسردہ نگاہوں سے اس کی سمت تکتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ دعا کبھی شرف قبولیت نہیں پا سکتی، کیونکہ بھمبھور کے سبھی وید حکیم اور دائیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ بانجھ ہے اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مگر وہ اپنے دیون ہار رب سے اب بھی مایوس نہیں ہوئی تھی اور مسلسل مانگے جاتی تھی۔ تب ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور محمد نے چونک کر داخلی دروازے کی سمت دیکھا اور نسبتاً اونچی آواز میں گویا ہوا، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر چلے آؤ۔ اور اگلے ہی لمحے 2 افراد ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق اٹھائے آنگن میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں سے حیرت اور سراسیمگی کے ساتھ تجسس اور جوش بھی ہویدا تھا۔ مکھیا جی، یہ صندوق کیسا ہے؟ محمد نے حیرت سے سوال کیا۔ اور تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ ہم صبح تڑکے گھاٹ پر جا کر ابھی کپڑے دھونے کا کام شروع بھی نہ کر پائے تھے کہ ہمیں دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا یہ صندوق نظر آیا۔ اوہ! محمد نے مشکوک اور متجسس نظروں سے صندوق کی طرف دیکھا۔ تم نے دیکھا اس میں کیا ہے؟ ابھی نہیں، آگے کھڑے دھوبی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مٹھل نے کہا کہ اسے آپ کے پاس لے جا کر ہی کھولنا چاہیے، البتہ اس میں ایسی آوازیں آتی محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی بچہ غونغاں کر رہا ہو۔ بچہ؟ محمد مزید حیران ہوا۔ بھلا اس صندوق میں کوئی بچہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بچے کے ذکر پر سکینہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے مسلح طے کر کے ان سب کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ محمد نے آگے بڑھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے صندوق کا ڈھکن اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر لوگوں کی بھی شوق اور تجسس بھری نظریں اندر جا داخل ہوئی تھیں، اور یکبارگی حیرت و بے یقینی سے ساکت رہ گئی تھی۔ صندوق کے اندر نرم گدے پر ایک بے حد پیاری اور گل گوتھنا سی بچی لیٹی انگوٹھا چوس رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک جیتی جاگتی بچی ہے، لہجہ بھر محمد نے ماحول کا سکوت توڑتے ہوئے جھک کر بچی کو باہر نکالتے ہوئے کہا۔ خدا جانے وہ کون ماں باپ ہوں گے، اور جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی جو انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر سرے آب رکھ دیا۔ سکینہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اس بچی کو تک رہی تھی۔ بچی کے کسمسا کر روتے ہی وہ لپک کر آگے بڑھی اور محمد کے ہاتھوں سے اسے لے کر اپنی ممتا بھری آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی بچی خاموش اور پرسکون ہو گئی تھی۔ مکھیا جی، ایک دھوبی نے آگے بڑھ کر محمد کا شانہ ہلاتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، اس بچی کا کیا بنے گا؟
ہم اس کے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور ڈھونڈنا بھی بیکار ہے۔ اگر انہیں بچی کی ضرورت اور محبت ہوتی تو اسے یوں دریا میں کیوں بہا دیتے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس بچی کو پالے گا کون؟ میں پالوں گی، سکینہ نے آگے بڑھ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ کوئی لاوارث اور بدنصیب بچی نہیں ہے، یہ میری برسوں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں نے برسوں دامن نے دل پھیلا کر اسے اپنے رب سے مانگا ہے، تب یہ آج میرے دامن میں آئی ہے۔ اسے میں ہرگز کہیں اور جانے نہ دوں گی، اسے میں ماں بن کر پالوں گی، اس پر اپنی پیاسی اور ترسی ہوئی ممتا نچھاور کروں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں مکھیا جی؟ بھلا میں کیا کہوں؟ محمد کی گھنی مونچھوں تلے چھپے باریک لبوں سے مسرور مسکراہٹ کی کرنیں پھوٹ کر اس کے سرخ چہرے کو منور کر رہی تھی۔ جو اوپر والے کی منشا، جو اس کی ماں کا فیصلہ، وہی میرا بھی فیصلہ۔ یہ ہمارے اللہ کی دین ہے، اس نے ہمیں یہ بیٹی عطا کی ہے، اس کے ہم ماں اور باپ بن کر پرورش کریں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی، دونوں دھوبی مسرور لہجے میں بولے۔ اس بے ماں باپ کی بچی کو ماں باپ مل جائیں گے اور آپ کو یہ بیٹی۔ مکھیا جی آپ کو بیٹی مبارک ہو۔ محمد اور سکینہ کے چہروں سے یوں خوشی پھوٹ رہی تھی جیسے سچ مچ ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہو۔ آپ بچی کا نام کیا رکھیں گے؟ ایک دھوبی نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ میں اس کا نام سسی رکھوں گی، سکینہ نے بچی کے دلکش اور رانا چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ سسی کا مطلب ہے چاند، اور دیکھو یہ کس قدر حسین ہے، بالکل پورے چاند کی طرح۔ محمد کو بھی یہ نام پسند آیا تھا اور اسی پل سے اس انجانی اجنبی بچی کا نام سسی پڑ گیا، اور کسی نے یہ جاننے کی ضرورت نہ سمجھی کہ سسی اصل میں کن ماں باپ کی بچی ہے۔ یہ بچی دراصل ایک براہمن پنڈت بھگوان داس کی بیٹی تھی۔ بھگوان داس شہر کے سب سے بڑے مندر کا سب سے بڑا پجاری اور پنڈت تھا۔ وہ ہندو مت کا بڑا ماہر گرو سمجھا جاتا تھا۔ دور دور سے بڑے بڑے پنڈت اسے گیتا کے پاٹھ اور اشلوک سمجھنے آتے تھے۔ اس کے گیان دھیان اور بے پناہ دولت نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ بھمبور کے علاوہ قرب و جوار کے بہت سے مندروں کا گرو پنڈت تھا۔ ان مندروں پر جو چڑھاوے چڑھتے، ان میں آدھا حصہ بھگوان داس کا ہوتا۔ خود سر، خود پسند اور متکبر ہونے کے باوجود لوگ اس کی علمیت، لیاقت اور گیان دھیان کی وجہ سے اس کی قدر کرتے تھے، ان سے احترام اور محبت سے پیش آتے تھے اور اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ وہ مندر کے کاموں اور اپنے گیان دھیان میں اس قدر مصروف رہا کہ اپنی عمر کے 26 سالوں تک اسے شادی کا خیال ہی نہ آیا۔ مگر ایک شام اس نے ایک ایسی دلکش اور رانا دوشیزہ دیکھی کہ بے اختیار اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے فوری طور پر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے اس فیصلے نے سبھی کو حیرت بھری مسرت سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھی پنڈت پجاریوں سے لے کر عام شہری سبھی بے حد خوش تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ان کے قابل احترام اور پیارے پنڈت کی شریک حیات کون بھاگوان لڑکی بننے والی ہے۔ اس لڑکی کا نام رتنا دیوی تھا، وہ بھی ایک پنڈت کی بیٹی تھی۔ اپنی تپسیا اور پوجا پاٹ کی وجہ سے وہ لوگوں میں دیوی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھگوان داس دیوی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھیوں اور ماننے والوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ بھگوان داس جیسے لائق، قابل اور گیانی دھیانی پنڈت کے لیے کوئی دیوی جیسی ہی دھرم پتنی ہونی چاہیے تھی۔ سگائی ہو گئی، لگن کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کا ساتھی اور نائب پنڈت کرشنا داس ہر موقع پر اس کے ساتھ رہا تھا اور تمام کام کاج میں بھی پیش رہا تھا۔ سگائی والی رات وہ بھگوان داس کے گھر میں رک گیا تھا۔ بھگوان داس کو خوش دیکھ کر وہ بھی بہت خوش تھا۔ گرو جی، آپ کو دیوی جی کی کس بات نے متاثر کیا؟ رات کے کھانے کے بعد دونوں چہل قدمی کو نکلے تو کرشنا کے لبوں پر آخر وہ سوال آ ہی گیا جو کئی روز سے اس کے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ پہلے تو اس کی سندرتا نے۔ بھگوان داس نے نیلے آکاش پر دمکتے چاند کی اور تکتے کھوئے کھوئے لہجے میں سچائی کا اعتراف کیا۔ پھر اس کے اچھے وچار اور اچھے چلن نے، وہ ایک شیتل اور گیانی ناری ہے۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ، کرشنا داس نے تائید بھرے لہجے میں کہا۔ ہم سب کے بھی یہی وچار ہیں کہ ان میں آپ کی پتنی بننے کی بھرپور لیاقت و صلاحیت ہے۔ رات بیت گئی، اگلے دن سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھمبور کے ہندو معززین اور مندر کے ساتھی اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کے خواہاں تھے۔ گو کہ اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر اس کے بھگتوں اور ساتھیوں کی خواہش تھی کہ شادی کے اخراجات وہ اٹھائیں گے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا کہ بالکل اچانک بھگوان داس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی۔ ویدوں کا خیال تھا کہ کالے موتیا کا حملہ ہوا ہے۔
اس سے پہلے کہ علاج معالجے کی کوئی تدبیر کی جاتی، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا۔ اس کے چاہنے والوں نے علاج معالجہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کی تاریک دنیا روشن نہ ہو سکی۔ رفتہ رفتہ سبھی لوگ اس کی آنکھوں کی صحت یابی کی طرف سے مایوس ہو گئے اور معالجوں نے بھی جواب دے دیا۔ تو بھگوان داس اپنی آنکھوں کے بجھے دیوں کے ساتھ اپنی تاریک دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے بالکل اکیلا رہ گیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، مگر سب کو اندازہ تھا کہ اب دیوی جیسی سندر اور شیتل لڑکی بھلا ایک نابینا شخص سے کیوں شادی کرے گی؟ مگر اس وقت لوگ حیران رہ گئے جب دیوی خود چل کر بھگوان داس کے پاس آ گئی اور بھری محفل میں اس نے اعلان کیا، میں نے پنڈت جی سے شادی کا وعدہ کیا تھا، ہماری سگائی ہو چکی ہے، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو آج رات ہمارا بیاہ ہوتا، مگر تقدیر نے پنڈت کی آنکھیں لے لی اور سب کچھ بدل گیا۔ مگر میرا دل اب بھی نہیں بدلا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بیاہ کا دن بھی نہ بدلا جائے۔ آج ہمارا لگن طے تھا، میری بنتی ہے آج ہی ہمارا بیاہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ بھگوان داس نے جزبز ہوتے ہوئے کہا، میں اپنے اندھیروں سے دیوی کا سنسار تاریک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ساری عمر بیاہ نہ کروں گی، دیوی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ایک ودوا کی طرح جیون بتا دوں گی۔ سورداس جی اب مان بھی جائیے۔ اس کا ساتھی اور نائب پنڈت کرشنا داس آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام کر بنتی بھرے لہجے میں بولا۔ جب سے وہ بینائی سے محروم ہوا تھا، لوگوں نے اسے سورداس کہنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کے اصرار اور دیوی کی ضد کی وجہ سے آخرکار سورداس کو بیاہ کے لیے راضی ہونا پڑا، اور اسی رات وہ دیوی کو بیاہ کر اپنی تاریک دنیا میں لے آیا۔ دیوی کے آتے ہی جیسے اس کی ویران دنیا میں پھر سے بہار آ گئی۔ ہر سمت خوشیوں کے ہزاروں دیپ جل اٹھے تھے۔ دیوی ایک بہت اچھی اور محبت کرنے والی پتنی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسے اس کے اندھے پن کا احساس بالکل نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ سائے کی طرح ہر پل اس کے ساتھ رہتی اور جی جان سے اس کی خدمت کرتی۔ دونوں باہم بے حد خوش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ دیوی امید سے تھی اور چند دنوں بعد ماں بننے والی تھی۔ ماں باپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کی پہلی سنتان کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور دیوی نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ سورداس بیٹے کی توقع باندھے ہوئے تھا، اس لیے بیٹی کی خبر نے اسے خاصا مایوس کیا تھا، مگر دیگر لوگ خوش تھے اور دیوی تو بے حد خوش تھی۔ وہ اپنی سندر بیٹی کا چہرہ تکتے نہ تھکتی تھی۔ دستور کے مطابق جب بچی 6 دن کی ہو گئی تو بھمبور اور قرب و جوار کے تمام جوتشی اور پنڈت بچی کی جنم پتری بنانے میں مصروف تھے۔ وہ ستاروں کی چالوں اور موسموں کی رفتار کو مد نظر رکھ کر ہر دن، ہر ماہ اور ہر سال کے حساب کو پتری کے خانوں میں لکھتے جا رہے تھے۔ مندر کے اندر یہ کام ہو رہا تھا اور مندر سے باہر پوری بستی کے ہندو جمع تھے۔ سورداس اور اس کی پتنی دیوی سے تعلق اور محبت کے باعث انہیں ان کی نومولود بچی سے بھی تعلق خاطر اور محبت تھی۔ وہ بھی بچی کے مستقبل سے واقف ہونا چاہتے تھے، اسی لیے سب مندر کے بڑے صحن میں جمع ہو گئے تھے۔ ہر ایک جنم پتری کا حال جاننے کے لیے بے چین و بے تاب تھا اور سب کی نظریں جنم پتری بنانے والے جوتشیوں پر جمی ہوئی تھی۔ تبھی ایک جوتشی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ہے بھگوان، یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات سامنے آئی ہے کیا؟ کرشنا داس نے چونک کر سوال کیا۔ ہاں، پر یہ خاص بات نہیں بلکہ بہت ہی بری بات ہے، جوتشی نے پریشان لہجے میں کہا۔ بری بات؟ سورداس نے چونک کر سوال کیا۔ دیوی بھی جوتشیوں کی آواز پر کان دھرے بیٹھی تھی۔ یک بارگی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہے بھگوان، دیا کرنا۔ جوتشی جی کچھ بتائیں گے کہ آخر کنڈلی میں ایسی کیا بری بات دکھائی پڑی ہے؟ سورداس نے بھاری آواز اور سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ مہاراج شمع کیجیے، جوتشی نے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ہمیں ذرا سمے دیجیے، ذرا دھیرج رکھیے، ابھی سب سامنے آ جاتا ہے۔ جب تک ہم پورا حساب کتاب نہ کر لیں بار بار پوچھنے کی تکلیف نہ کیجیے۔ اس طرح وہ سورداس کو خاموش کروا کر دوسرے جوتشیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا حساب دوسرے جوتشیوں کو دکھایا۔ ان لوگوں نے اپنے تیار کیے ہوئے خاکے سامنے رکھے اور کافی بحث مباحثے کے بعد سب نے متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کر لی کہ بڑے جوتشی کی تیار کی گئی جنم پتری 100% درست ہے۔ جنم پتری مکمل کر لینے کے بعد جوتشی سورداس اور دیوی کو مخاطب کر کے گویا ہوا۔ اس جنم پتری کے انوسار یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس براہمن جات کی ہندو پتری کا بیاہ کسی مسلح سے ہوگا۔ کیا؟ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟
اتنے بڑے گیانی پنڈت کی پتری اور بیاہ کسی مسلے سے؟ اس سے تو ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ سارے پنڈت اور جوتشی آنکھوں میں کراہیت اور نفرت لیے نو مولود بچی کی سمت دیکھ رہے تھے، جو حالات کی ہمہ ہمی سے بے خبر ماں کے سینے سے لگی میٹھی نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر سورداس کی بے نور آنکھوں میں بھی غصہ اتر آیا تھا، جبکہ دیوی کے ممتا بھرے دل کی دھڑکنیں عجیب بے کلی و بے چینی کا شکار ہو گئی تھیں۔ ایسی کرم جلی ابھاگن چھوکری کو برے سمے آنے سے پہلے ہی نرک میں بھیج دینا چاہیے۔ ہاں یہی اپائے ہے اس درگھٹنا کی، اس کا گلا گھونٹ کر فوراً موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، ہر شخص اپنی اپنی بول رہا تھا، مگر سورداس اور دیوی بالکل خاموش تھے۔ سورداس کے اسپاٹ چہرے سے اس کے دل کی کیفیت کا پتہ نہ چلتا تھا، البتہ دیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور پلکیں آپ ہی آپ نم ہوئی جاتی تھیں۔ ہر سمت ایک شور و غوغا کا عالم تھا۔ ایسے میں سورداس کی گرجدار بلند آواز بلند ہوئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بڑے جوتشی نے مجھ سے جو کہا وہ سب جوتشیوں اور پنڈتوں کے برس ہا برس کے علم کا نتیجہ اور ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے جوتشی آسمانی دیوتاؤں کے اوتار ہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں جو بھگوان انہیں بتاتے ہیں۔ ان کی زبان بھگوان کی زبان ہے، اور جوتشیوں نے اپنی پوتر زبان سے یہ بری خبر دی ہے کہ براہمن جاتی کی یہ پتری جس نے ایک پجارن دیوی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اس کا بیاہ کسی مسلے سے ہوگا۔ یہ خبر میرے لیے ہی نہیں بلکہ ساری ہندو جاتی کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں۔ یہ بات ہمارے دھرم کے ماتھے پر کلنک ہے، ہمارے لیے شرم اور ڈوب مرنے کی بات ہے۔ سورداس دم بھر کو دم لینے کو رکا، پھر اسی کرخت اور گرجدار آواز میں بولا، میرا بھی وہی حال ہے جو تم سب کا ہے۔ میرے دل میں بھی اس بچی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے یہی حالت میری پتنی دیوی کی بھی ہوگی۔ لوگوں کی نظریں دیوی کی سمت مڑ گئیں۔ اس نے گود میں سمٹی بچی کو کچھ اور مضبوطی سے سینے لگاتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سوا وہ بھلا اور کر ہی کہہ سکتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا جائے۔ سورداس نے سوالیہ نظروں سے پہلے عام لوگوں کی سمت، پھر جوتشیوں اور پنڈتوں کی طرف دیکھا۔ ان سب کی شفاف آنکھوں سے جھانکتی بھاونا کو محسوس کر کے اس نے اسی تمتراک سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میری بھی یہی اچھا ہے کہ اس ابھاگن کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہی شبھ رہے گا، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارے راجواڑے کا راجہ آدم جان مسلمان ہے۔ اگر ہم نے چھوکری کا گلا دبا کر یا کسی اور طریقے سے مارا اور بات کھل گئی تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر سب لوگ سوچ بچار میں لگ گئے اور کافی غور و خوض کے بعد ایک گیانی پنڈت نے پرسوچ آواز میں مشورہ دیا، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے۔ اب یہ اس کے بھاگ وہ جیے یا ڈوب مرے، پر اس طرح یہ ابھاگن کلنک کا ٹیکا اس گھر سے تو نکل جائے گی۔ تھوڑے سوچ بچار کے بعد یہ مشورہ مان لیا گیا۔ ممتا کی ماری دیوی کے ڈوبتے دل کو بھی ڈھارس ہوئی اور بچی کے زندہ بچ رہنے کی موہوم سی امید جاگ اٹھی تھی۔ فوری طور پر اس مشورے پر عمل کی تیاری شروع ہو گئی۔ ہلکی لکڑی کا ایک صندوق بنایا گیا۔ یہ احتیاط کی گئی کہ ہوا تو اندر جائے مگر پانی اندر نہ جائے۔ دیوی نے اس کے اندر ایک نرم بچھونا بچھا کر اپنے جگر کا ٹکڑا اس پر رکھ دیا۔ اس سرمئی شام میں عجیب مایوسی اور اداسی کے رنگ کھلے ہوئے تھے۔ ہواؤں میں غیر محسوس سی سسکیاں چھپی ہوئی تھیں اور ہر سمت ایک ویرانی اور بے بسی تھی۔ آکاش کے نیلے دامن پر دیوی کے دل کا خون ڈوبتے سورج کی لالی بن کر بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی شفق رنگ ہو رہی تھی مگر لب خاموش تھے۔ یہ ذمہ داری ان دونوں کو سونپی گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دریا کے سپرد کر دیں۔ دیوی بس اب سمے نہ لگاؤ اور صندوق کو لہروں کے حوالے کر دو۔ سورداس نے اسپاٹ لہجے اور قدرے کرخت آواز میں پتنی کو حکم دیا، اور دیوی نے اپنے مچلتے سسکتے دل پر پتھر رکھ کر صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور وہ سب واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ سورداس بہت مطمئن اور شانت تھا۔ اس نے اپنے خیال میں اپنے دھرم کا پالن کیا تھا اور ایک ہندو لڑکی کو مسلمان گھر میں بیاہے جانے سے بچا لیا تھا، اور اس طرح اس کا دھرم بھرشٹ ہونے سے بچ گیا تھا۔ وہ بینائی سے محروم تھا، اس لیے اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ البتہ اس کی پتنی دیوی بار بار پلٹ کر لہروں پر ڈگمگاتے آگے بڑھتے صندوق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے مگر لبوں پر سسکیاں نہ تھیں۔ وہ اپنے کسی بھی عمل سے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے پتی کے فیصلے سے ناخوش ہے۔
اس لیے کہ پتی کی خوشی ہی سب کچھ تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی بچی کی لمبی عمر اور خوشی کے لیے مسلسل دعائیں مانگے جا رہی تھی۔ صندوق اپنی آغوش میں معصوم بچی کو سمیٹے تمام رات لہروں کے دوش پر سفر کرتا دریا کے دوسرے کنارے آ پہنچا تھا، جہاں دھوبیوں کی ایک بستی تھی اور دریا کے کنارے اجلا گھاٹ نامی ان کا گھاٹ تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی کچھ دھوبی گھاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ تبھی ایک دھوبی کی نظر اس صندوق پر پڑی تھی جو ساحل سے آ لگا تھا۔ ارے ذرا دیکھو وہ کیا چیز ہے، اس نے دوسرے دھوبی کو اس جانب متوجہ کرتے ہوئے قدر حیرت سے کہا۔ یہ تو کوئی صندوق معلوم ہوتا ہے، مگر یہ اس طرح دریا میں کیوں بہہ رہا ہے؟ دوسرے دھوبی نے غور سے صندوق کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آؤ اسے نکال کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں دھوبی صندوق کی طرف بڑھ گئے، مگر اندر سے آتی گوں گاں کی آوازوں نے انہیں خائف اور متوحش کر دیا تھا۔ بخشے، اس طرح کھولنا مناسب نہیں ہوگا، چل اسے مکھیا جی کے پاس لیے چلتے ہیں، وہی کھول کے دیکھیں گے اور وہی اس کا جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ایک دھوبی کے مشورے پر دوسرے دھوبی نے تائید بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، چل صندوق پکڑ، ہم اسے ابھی ان کے گھر لے کر چلتے ہیں۔ اور یوں دونوں وہ صندوق لیے مکھیا محمد کے گھر پہنچے تھے، اور محمد کی بیوی سکینہ نے اس ننھی سی بچی کو صندوق سے نکال کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اسے میں پالوں گی، سکینہ نے آگے بڑھ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ کوئی لاوارث اور حالات کی ماری بچی نہیں، بلکہ یہ میری برسوں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں نے اسے برسوں دامن پھیلا کر جسے اپنے رب سے مانگا ہے، یہ وہی گوہر نایاب ہے۔ اور یوں وہ بدنصیب بچی جسے حالات کے تقاضے کے تحت اس کے ماتا پتا نے خود سے جدا کر دیا تھا، اس کو تقدیر نے نئے بے حد چاہنے والے ماں باپ عطا کر دیے تھے۔ انہوں نے اسے سسی کا نام دیا تھا اور بے حد پیار اور لاڈ کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 16 برس بیت گئے۔ کل کی بے زبان معصوم اور ننھی سی بچی اب 16 برس کی ایک حسین و جمیل شوخ و چنچل حسینہ بن چکی تھی۔ اس کے حسن و دلکشی اور شادابی کے قصے چہار سو مشہور ہو گئے تھے۔ دھوبیوں کا مکھیا محمد بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا، اس کی معقول آمدنی تھی، وہ سخی اور دریا دل تھا، مہمان نواز ایسا کہ جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہو نوالا نہ توڑتا تھا۔ بھمبور کا شہر تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور محمد قافلے کے سالاروں کو اپنا مہمان ضرور بناتا۔ مہمان اپنے میزبان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور اس کی مہلکہ بیٹی سسی کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے اور اپنے شہروں میں پہنچ کر اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ اس طرح سسی کے حسن کی داستان دور دور تک پھیل گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔